اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب تقوی تک کیسے پہنچیں؟ خوب تقوی تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، وسیلے کیا ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی اور پرہیزگار بنیں، ٹھیک، تو کس چیز کا سہارا لیں، کس چیز کے وسیلے سے تقوی تک پہنچیں گے؟ ٹھیک، کہہ رہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں تقوی اختیار کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جیسے اس سے پہلے گزرا تقوی کی دعوت، ٹھیک، جن آیتوں میں تقوی کی دعوت دی گئی ہے، کہا گیا ہے تقوی اختیار کیجئے، کیونکہ تقوی ایک بافضیلت چیز ہے، ایک قیمتی چیز ہے۔ اس بافضیلت اور قیمتی چیز تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی تک پہنچیں گے کیسے، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن سکیں۔ یعنی کچھ راستے ہم آپ کو تقوی کے حصول کے، کسب تقوی کے بیان کر رہے ہیں آیتوں کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن آیتوں میں تقوی تک پہنچنے کے راستے بتائے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے انسان تقوی بن سکتا ہے۔ نمبر ایک، خدا کی عبادت۔ خدا کی عبادت اور بندگی تقوی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، راستہ ہے۔ خود عبادت تقوی نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ یہ باریکیاں، یہ حقیقتیں آدمی نہیں سمجھتا۔ مسئلہ یہی ہے، یہ گمراہ ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہو گئے متقی پرہیزگار، لیکن خدا کی عبادت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندگی، یہ عبادت آپ کو لے جائے تقوی تک۔ اگر بندگی اور عبادت سے آپ تقوی تک پہنچ گئے تو گویا آپ کی عبادتیں بھی کارگر ہیں، آپ کی بندگی بھی مؤثر ہے، قدر و قیمت رکھتی ہے۔ لیکن آپ راستے پر اس طریقے سے چلے کہ منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے، تو ایسا چلنا بھی کیا چلنا ہے؟ تھک کے راستے میں بیٹھ جانا، جس راستے میں منزل ہی نہ آئے۔ دیکھیں ارشاد پروردگار ہو رہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی تم سب عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اس رب کی، اس خالق کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے لعلکم تتقون، شاید اس عبادت اور بندگی کے ذریعے متقی بن سکو۔ دیکھو اس میں بالکل واضح لفظوں میں عبادت پروردگار کو تقوی اور پرہیزگاری کا وسیلہ اور ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا کی عبادت کو با تقوی ہونے کا وسیلہ بتایا گیا ہے، ٹھیک۔ اب آئیے دوسری آیت، جس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام نے خدا کی بندگی اور عبادت کو تقوی کی شرط بیان کیا، کہ عبادت کے بغیر تقوی آ ہی نہیں سکتا۔ تقوی کی شرط ہے عبادت اور بندگی۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو ہود علیہ السلام نے کہا قال، یا یوں کہا جائے کہ یہ اصل میں عاد، عاد جو ہے یہ خود قوم ہود کو کہا جاتا ہے۔ عاد کون ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور قوم ہود کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا، ایسے ترجمہ کیا۔ عاد یعنی قوم ہود، عاد یعنی قوم ہود۔ ہاں تو اب یہ ایسے ترجمہ کریں گے کہ قوم ہود کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا تو قال، تو جناب ہود نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تم لوگوں کا کوئی اور معبود نہیں ہے، افلا تتقون، اور کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تقوی اسی وقت تمہارے اندر آئے گا جب تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو گے۔ شرط تقوی یہاں عبادت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک راستہ تقوی اور پرہیزگاری کسب کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ نمبر 2، احکام الہی پر عمل کرنا، جو خود عبادت ہے لیکن وہ مخصوص عبادتیں ہیں، نماز، روزہ وغیرہ۔ احکام الہی پر عمل کرنا یعنی پوری طریقے سے اطاعت کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا اس کام کو کیا جائے، جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے انسان اس سے دور رہے، پرہیز کرے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم سب مضبوطی کے ساتھ لے لو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ خذوا، لے لو، ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ۔ واذکروا ما فیہ، اور ذکر کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، یعنی یہاں آتیناکم، ما آتیناکم سے مراد یعنی اللہ نے جو دستورات، جو احکام، جو فرامین تمہیں دیے ہیں تم اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لو، پکڑے رہو، یعنی اس پر شدت کے ساتھ عمل کرو، تب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 153 آیت، پیغمبر کے ذریعے لائے گئے احکام اور عقائد کے مجموعے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ تو اگر پیغمبر کے ذریعے لائے گئے دستورات الہی اور عقائد کو کے مجموعے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صراط مستقیم پر چل کر ہی انسان متقی بن سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا یعنی احکام الہی کے مجموعے پر عمل، احکام الہی کے مجموعے پر عمل یعنی صراط پر نہیں۔ لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تقوی بننے کے لیے، پرہیز بننے کے لیے سیدھے راستے کی پیروی کریں، صراط مستقیم پر چلیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ احکام الہی کا مجموعہ ہے۔ بات دونوں ایک ہی ہو گئی، چاہے آپ ادھر سے کرو، کہو کہ احکام الہی پر عمل کرنے سے تقوی آتا ہے، یا کہو صراط مستقیم پر چلنے سے۔ احکام الہی کی پابندی وہی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم وہی احکام الہی کی پابندی ہے۔ ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ چلیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہمارا مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم لوگ اس کی اتباع کرو، اس کا اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے متفرق کر دے گا، ہٹا دے گا، منحرف کر دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، تم سب کو اس کی وصیت اور سفارش کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، شاید تم کیسے متقی بنو گے؟ جب اللہ کے سیدھے راستے کی اتباع کرو گے۔ دیکھیں آیت میں یہ نہیں کہا گیا احکام الہی کی پابندی کرو گے، وہ دوسری آیت میں کہا گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم یعنی اللہ کے احکام فرامین، اس کے دستورات، ٹھیک وہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کے نمبر 3، حدود الہی کے قریب نہ پھٹکنا، یعنی حدود الہی کو نہ توڑنا۔ اللہ نے جو حدیں تمہارے لیے مقرر اور معین کی ہے اسی حد میں رہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی تقریباً اتباع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پیروی ہے، اطاعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ انسان حدود الہی کی پاسداری اور پاسبانی کرے، اس کی پابندی کرے، حدود الہی سے تجاوز نہ کرے۔ حدود الہی میں رہ کر زندگی گزارنا تقویٰ کی زندگی ختم۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوها، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان کے قریب نہ جاؤ کا مطلب یعنی اس سے تجاوز نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے آشکار کرتا ہے، بیان کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لعلکم تتقون، حدود الہی کے قریب نہیں جاؤ گے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، حدود الہی سے تجاوز کرو گے تقویٰ سے ہٹ جاؤ گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خدا کے حرام مکروہ امور کو نظر میں رکھنے اور ان سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ حدود سے مراد یہی جس سے منع کیا ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان واجبات پر عمل کرنے اور ان کے بارے میں چون و چرا نہ کہنے پر تاکید کی گئی ہے، وہ ایسا کرنے کو متقی بننے کا وسیلہ بتایا گیا۔ پس واجبات اور مستحبات کو انسان ادا کرے، محرمات اور مکروہات سے بچا رہے، مکروہات و محرمات کے قریب نہ جائے، یہی حدود الہی ہے۔ اسی کی پابندی سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ نمبر 4، پائیدار اور سنجیدہ بات کہنا۔ یہ تقویٰ لسانی، زبانی، زبان کا تقویٰ۔ البتہ چونکہ زبان انسان کے باطن کو ظاہر اور بیان کرنے والی شے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے قول سے اس کے عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا کسی حد تک پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ گفتار کیا ہوتی ہے انسان کی؟ گفتار جو ما فی الضمیر میں ہوتا ہے، انسان اسی کو اپنی زبان پہ لاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی گفتگو، اگر آپ کا کلام سنجیدہ ہے، پائیدار ہے، حدود الہی کے دائرے میں ہے، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے بولنے کی، وہ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا آپ اپنے تقوی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا یہ آپ کو تقوی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ بے لگام ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں، تو آپ کا کچھ بھی بولنا آپ کو تقوی سے ہر چیز کو، تمام اعضاء و جوارح کو حدود میں رکھنے پڑتے ہیں۔ پائیدار اور سنجیدہ، یا ایھا الناس آمنو،
اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تقوی ہو تو سنجیدہ بات کہو گے، سنجیدہ اور پائیدار بات تقوی کی علامت ہے، پہچان ہے اس کے ذریعے سے۔ آخری بات قیامت سے ڈرنا، متقی اور پرہیزگار ہمیشہ اپنی عاقبت سے، قیامت میں ہونے والے حساب و کتاب اور دوسرے معاملات سے کیا کرتا ہے؟ خوف زدہ رہتا ہے۔ قیامت کا خوف یہ تمہیں لے جائے گا تقوی، جس قدر تمہارے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈراؤ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں، ولیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ جن کے لیے سوائے اس کے کوئی ولی، کوئی مددگار اور کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہو۔ لعلکم یتقون، شاید یہ لوگ، یعنی جو لوگ خدا کی بارگاہ میں حاضری سے خائف رہتے ہیں، یعنی جو لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ اس دن کوئی ہمارا دوست نہیں ہوگا، کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہوگا، کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے خدا کے، اور یہ ڈر، یہ خوف ہے، یہ ڈر اور خوف تقوی تک لے جائے گا۔ اس آیت میں خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں، جس دن خدا اور اس کے خاص بندوں خدا کی اجازت کے علاوہ کسی کو کسی کی سفارش اور شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چلو یہ بحث تمام، بقیہ کل انشاءاللہ۔